بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جبیر ذیل رحمہ اللہ نے شرک کے اقسام میں چوتھا سوال ذکر کیا ہے جو بڑا اہم ہے۔ آپ سنتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کام کروں گا، اگر میں تجارت میں کامیاب ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا، میں صحت یاب ہو گیا تو پھر میں فلاں غریب کی مدد کروں گا۔ یہ جو آدمی طے کرتا ہے، یعنی ایسی اطاعت جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے۔ اگر صحت مند ہوا تو میں جانور قربان کروں گا، اللہ نے فرض نہیں کیا، خود سے فرض کر لیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نذر۔ نذر ماننا شریعت کے نزدیک اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا، نظر ماننے سے آپ نے منع کیا۔ آپ نے کہا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، نظر سے کوئی خیر ہم تک نہیں پہنچتا ہے، جو مقدر میں ہے وہی ہوگا۔ نظر ماننے سے کوئی خیر نہیں پہنچتا، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا تنظروا، آپ نے کہا اے لوگوں نظر مت مانو۔ آپ نے صاف لفظوں میں، صریح لفظوں میں منع کیا نظر ماننے سے، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، مقابلہ ظاہر ہوتا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کیا تو میں ایسا کروں گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے اے اللہ اگر تو نے مجھے صحت نہیں دی تو یہ نیکی کا کام میں نہیں کروں گا۔ تو یہ ادب کے موافق نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مطلق اطاعت ہوتی ہے، لہٰذا نظر شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، جسے نظر مقید کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، اس سے کوئی خیر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا انما یستخرج من البخیل، بلکہ کنجوس آدمی سے پیسہ نکلتا ہے بس، جو پوری زندگی کبھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، مشکل میں پھنسنے کے بعد نظر کی وجہ سے نکالتا ہے۔ یعنی بخیل جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستوں میں نہیں دیا ہے، زندگی بھر مصیبتوں میں پھنس کر کے نظر کے نام پر وہ دیتے، ورنہ کوئی خیر ان تک نہیں پہنچے گا، حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ بہر صورت منع ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مان لیتا ہے نظر تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے اسلام میں نظر ماننا۔ اسلام میں نظر ماننے کی اجازت موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا جو نظر مانی گئی ہے جائز چیزوں میں اس کو پورا کیا جائے، اسلام میں یہ جائز ہے۔ اور اگر نظر مانی جائے گی تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور یہ جو نظر ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ نظر اسی کی مانی جاتی ہے جس کے بارے میں نفع نقصان کا ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں پیر کی نظر مانتا ہوں، اسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی نظر مانی تو پریشانی گھر کی دور ہو جائے گی، یا جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کی نظر مانی جاتی ہے۔ نظر کا عقیدہ اس کا تعلق نفع نقصان کے اعتقاد سے ہے۔ جب انسان کسی کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہے، تبھی ان کے نام کی نظر مانی جاتی ہے۔ اسلام نے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نظر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ تو شیخ نے یہی سوال ذکر کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا جائز ہے؟ جواب دیا انہوں نے نظر جائز نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، حضرت عمران کون ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جن کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے۔ عمران علیہ السلام، ان کی گھرانے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند خاندانوں کو چنا ہے، ان کو فضیلت دی ہے، جیسے آل ابراہیم ہیں، آل نوح ہیں، اسی طرح سے آل عمران ہیں۔ عمران یہ خود نیک صالح انسان تھے، اور ان کی بیوی جو حنا تھی وہ نیک عورت تھی، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو انہیں دیا جو کہ دنیا کی پاک باز نیک خاتون تھی، پھر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو یہ جو خاندان ہے آل عمران، ایک معزز اور محترم گھرانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے نظر مانی، کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے، یعنی اس وقت جو حضرت عمران علیہ السلام جو کہ نبی نہیں ہے، نیک انسان تھے، ان کی جو زوجہ ہیں ان کا نام مفسرین نے ذکر کیا حنا اس وقت حمل کی حالت میں تھی، تو انہوں نے حالت حمل میں نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
اے اللہ جو اس میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے رضامندی کے لیے آزاد کرتی ہوں. کیا معنی ہے؟ تیری خدمت، تیرے دین مسجد کی خدمت کے لیے، عبادت کی خدمت کے لیے میں اسے خاص کرتی ہوں. یہ ان کی نظر تھی کہ جو اولاد مجھے ہوگی وہ اولاد تیرے دین کے لیے وقف ہوگی اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، اس کے علاوہ دنیاوی امور میں وہ نہیں جائے گی. یہ حضرت حنا کی نظر تھی جو انہوں نے مانی تھی. آپ نظر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نیک خاتون تھی وہ، کہ اولاد ہونے سے پہلے ہی ان کی نیت یہ تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی پوری زندگی میں اسے وقف کروں گی، جو خاص ہوگی محررن، جو آزاد کی جائے گی دنیاوی ساری امور سے، صرف تیری رضامندی کے کاموں میں اسے میں لگاؤں گی. یہ نظر تھی حضرت حنا کی جو کہ عمران کی زوجہ ہیں علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہے فتقبل منی، اے اللہ مجھ سے تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے فلما وضعتھا، جب ولادت ہوئی تو پھر وہ بیٹی تھی تو انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ مجھے بیٹی ہوئی ہے. یعنی ان کا گمان تھا غالباً بیٹا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ خدمت ہو پائے، لیکن بیٹی ہوئی. بہر صورت تب بھی انہوں نے حضرت مریم کو علیہ السلام وقف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور عبادت خانے کی خدمت کے لیے. تو یہ جو تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے تو اس تذکرے میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی. اب چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی لہٰذا اس نظر کو غلط نہیں کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نظر ماننا جائز ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا نظرت لک، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ نظر مانی جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر شیخ نے حدیث کی دلیل دی ہے صحیح بخاری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر اللہ ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جو اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں کہ وہ اطاعت کریں گے تو انہیں اطاعت کرنی چاہیے. ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ، اور اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میں مخالفت کروں گا تو اسے نظر توڑ دینا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے تو پھر اسے اس کی اطاعت کرنی ہوگی. نظر ایک عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کو صرف کرنا شرک اکبر ہے. انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور نظر ماننے والا اس وقت نظر مانتا ہے جب سامنے والے کے بارے میں نفع نقصان کا اس کا اعتقاد ہوتا ہے. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں نظر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نظر مانتا ہے اسے چاہے اللہ ہی کے لیے مانے اور اس نظر کو پورا کرے، نظر کو نہ توڑے جائز امور میں. اور اسی کے ساتھ بعض اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ نظر اگر مطلق ہو، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقابلہ نہ ہو. جیسے میں کہوں کہ میں فلاں بچے کی کفالت کروں گا جب تک وہ عالم نہیں بن جاتا، میں فلاں مسجد میں قرآن مصحف تقسیم کروں گا یا فلاں مسجد کا کام کروں گا. یہ جو مطلق نظر ہے جس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اہل علم نے کہا کہ یہ نظر مکروہ نہیں ہے. جس نظر کو مکروہ کہا ہے اس نظر سے مراد وہ ہے جس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ اگر تو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا. اہل علم نے کہا مطلق اگر نظر ہو تو اس نظر میں کوئی حرج نہیں اور یہ کراہت والی نظر نہیں ہے. اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ آگے آئے گی. اس کے لیے انہوں نے بطور دلیل بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، صدقے کے ساتھ اللہ نے نظر کو ذکر کیا عبادت کے طور پر. یعنی جس طرح صدقہ ایک نیکی ہے، نظر کو بھی اللہ نے اس کے بازو ذکر کیا ہے. علماء کہتے ہیں اگر یہ ناپسندیدہ ہے تو صدقے کے بازو اس کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن اس سے مراد کون سی نظر ہے جس میں مقابلہ نہ ہو، آدمی اپنی نیت سے خود کرے. کہیں کے اسے پتا چلے کہ کہیں پر دین کی کام کی ضرورت ہے اور وہ خود نظر مان لیتا ہے بغیر کسی مقابلے میں کے. نہ وہ شفا کا مقابلہ رکھتا ہے نہ کامیابی کا نہ تجارت کا. وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں جگہ کا کام پورا کروں گا. اہل علم نے کہا مطلق جو نظر ہے اس نظر میں کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے، بغیر کسی کراہت کی درست ہے، جائز ہے. اور اگر مقابلے کے ساتھ ہو ناپسندیدہ ہے لیکن تب بھی وہ بھی جائز ہے، لیکن شریعت نے اس کی ہمت افزائی نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.